السلام علیکم. آپ کے سوالات اور ہمارے جواب جناب. یور فیڈ بیک میٹرز کا سیگمنٹ لے کے آپ کے ساتھ ہوں. سب میں پہلے جو کمنٹ ہے, اچھا کمنٹ سے پہلے میں ایک میرے پاس میسج آیا, ایک ہمارے ویور ہیں جو اکثر مجھے کچھ میسج کرتے رہتے ہیں, تو ان کا ایک کمنٹ آیا, تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ان کا جواب میں یہاں دے دوں تاکہ سارے لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے. آپ لوگ اپنی آراء اس پہ دے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر درست ہے تو بھی بتائیے, نہیں لگتا تو بتائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا نہ کروں تو میں نہیں کروں گا. اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے اس اپنی پریکٹس کو تو ہم جاری رکھیں گے. اصل میں سوال یہ تھا کہ کچھ دن پہلے منڈے کی جو کال تھی اس میں مارکیٹ کے لیے بہت پریشان تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مارکیٹ گرے گی, بہت گرے گی. تو شدید گرتی ہوئی جب مجھے لگی تو اچھا اس کے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ریزنز تھے. ایک تو مارکیٹ میں ٹیکنیکلی کمزوری تھی, اور ساتھ میں جو سیاسی صورتحال تھی اس کی وجہ سے اس کو لے کے میں بہت پریشان تھا. تو اس میں نے تھوڑا غصے کا اظہار کیا, اور اس میں جو میری بات چیت ہوئی تو اس میں نے کافی غصہ جو ہے موجودہ سیاستدان اداروں پر نکالا کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے, فلانا, جس کی میں نے معذرت بھی کی اپنی اگلی ویڈیو میں. مگر بہرحال اس کا تعلق مارکیٹ سے تھا, اور پھر آپ نے نتیجتاً دیکھ بھی لیا کہ یہ ہفتے میں ہم کتنے پوائنٹ لوز کر چکے ہیں. ان صاحب نے جو کمنٹ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ٹیکنیکل اینالسٹ ہیں تو یو بیٹر بی اسٹیئنگ آؤٹ آف اٹ اینڈ جسٹ کمنٹ آن ٹیکنیکل. تو کسی حد تک ان کی بات درست ہے, مگر ایک بات ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ جو فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر جب ہماری کال چلتی ہے, تو اس میں ہم ایگزیکٹلی وہی سب کچھ لکھتے ہیں جو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں ہم. مگر جب ہم ویڈیو یا آڈیو کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اسٹریٹجیز سمجھاتے ہیں, مسائل کو اور آسانی سے سمجھاتے ہیں. اگر میں پیور ٹیکنیکل زبان میں ٹیکنیکل کال لکھوں تو مجھے یہ لکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ کس لیول پہ کون سا مومنٹم, کون سا انڈیکیٹر, کون سا پیٹرن, مطلب یہ نہیں کہ ٹیکنیکل لینگویج میں آنا پڑے گا جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس لیے میں اپنی کال میں ٹیکنیکل زبان کا استعمال نہیں کرتا. میں آسان سہل ترین الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جیسے اگر آپ آج کی مثال لے لیں جو ہم نے اس حالات میں ٹی آر جی کو شارٹ کروایا, نیٹ سول کو بھی شارٹ کیا, اے وی این کو منع کر دیا, اے وی این اور سسٹم میں شارٹ کرنے کو منع کر دیا. تو یہ جو تمام چیزیں کھول کر بیان کی جاتی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح جب انڈیکس کی بات ہوتی ہے تو انڈیکس پہ سیاسی صورتحال کا رد عمل ہوتا ہے, اور لوگ اس رد عمل کو جاننا چاہتے ہیں. ورنہ پوری رات بیٹھے واٹس ایپ گروپوں پہ باتیں نہیں ہوتی کہ بھئی اب تو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو مارکیٹ 500 پوائنٹ گرے گی, 300 پوائنٹ گرے گی. تو یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں, اس کا رد عمل ہوتا ہے. تو بہرحال میرا جواب ان کے میسج کے حوالے سے یہی ہے, جو بھی بات میرے ویور, میرا ممبر, میرا کلائنٹ اس کے مفاد میں جاتی ہے وہ بات میں یہاں کروں گا. یہ میرا فورم ہے اور میں ہر بات کہہ سکتا ہوں. ہاں یقیناً ناشائستہ اور تہذیب سے باہر جو گفتگو ہے وہ بالکل نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بھی کئی میری ویڈیوز ہیں, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں. میرا چینل ہے, میں نے افغانستان کے معاملے پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, تو اس کو ہم نے ڈیلی کال میں تو نہیں دیا, ہم نے اس کو الگ سے کیا تھا. تو اس طرح کی ویڈیوز بھی میں کرتا رہوں گا کہ اگر مجھے اکانومی یا معاملات یا پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ اس بات کو میں تو کبھی نہیں بھول سکتا کہ اگر میں ٹیکنیکل اینالسٹ ہوں تو ایک پاکستانی بھی ہوں. تو پاکستان کے لیے میرے جذبات اور پاکستان کی سیاست کو جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. چلتے ہیں کمنٹ کی جانب. محمد علی یہ کہتے ہیں, خالد صاحب I was witnessing TRG movement today and opened your old call of October. اچھا یہ میں نے پڑھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کال آپ کی دیکھی اکتوبر والی, اس میں آپ نے جو لیول بتایا تھا بڑا ایکوریٹلی اس نے لیول کو فالو کیا ہے, اور امیزنگ نالج سر, ہیڈس آف ٹو یو. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اکتوبر والی کال جو ہے اتنے عرصے ویلڈ رہتی ہے؟ نہیں, یہ ان کا سوال تھا. خیر یہ تو میرے ممبر ہیں, سبسکرائبر ہیں,
تو ان سے تو میں پرسنلی ان کو جواب دے چکا ہوں، مگر چونکہ یہ سوال اچھا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں ان لیولز، ان سپورٹ، ان ریزسٹنس یا وہ ٹریگر جو بتایا جاتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، خاص طور پہ ان اسٹاک میں جن میں ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے ہم ٹیکنیکل کرتے ہیں، تو اس میں تو ہم پہلے سے ہی بولتے ہیں کہ فلانے لیول کے بعد جا کے یہ بہتر ہوگا، تو وہ کبھی 15 دن بعد، کبھی مہینے بعد ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جس طرح آپ کو ٹیکنیکل ویو دیا گیا ہے وہ 1.5 مہینے 2 مہینے کے لیے بھی ویلڈ ہو سکتا ہے، مگر جب شارٹ ٹرم پریسائز لیول کی بات ہوتی ہے انٹرا ڈے کے حوالے سے، تو اس میں جو ڈیلی تبدیلی آتی ہے اس پہ کچھ چیزیں ریفریش بھی ہوتی ہیں، تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں بہت اچھا ہے کہ وہ ریفریش ٹیکنیکلز کو فالو کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے، نام ان کا نہیں پتا مجھے۔ السلام علیکم خالد صاحب، پلیز ٹیل می اباؤٹ سٹی فارما، وی بائی دس لیول ₹23 اور ویٹ۔ اچھا، سٹی فارما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیے، سب میں پہلے تو میں پچھلے کئی دنوں سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، آٹو موبائل اینڈ فارماسٹیکل، ان سے دور رہے، ان دونوں کو بڑا صدمہ ہے ڈالر کا، نمبر 1۔ پھر جو ایل سی او کا مسئلہ ہے وہ بھی صدمہ ان سیکٹرز میں ہے، تو میں بار بار آٹو موبائل اور ریلیٹڈ ٹو آٹو موبائل سیکٹر جو ہیں ان کے مسائل کا ذکر کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فارماسٹیکل میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، کچھ تو بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے، مگر بہرحال سٹی فارما تو بند نہیں ہوگی، اور اینڈ آئی بلیو کہ سٹی فارما، آپ نے سوال کیا یہاں سے ایکیومولیٹ کریں، تو بالکل کرنا چاہیے، مگر کیپنگ ان مائنڈ میڈیم ٹو لانگر ٹرم، شارٹ ٹرم کے لیے کچھ نہیں ہے، شارٹ ٹرم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہمارا میری ڈسوزا کا ہے، کیا پی ایس او اچھی بائے ہے؟ دیکھیے جی، پی ایس او جو ہے اس کے مارجن میں اس کو نقصان ہوگا جتنا جتنا کروڈ آئل نیچے گرے گا۔ پچھلے دنوں کروڈ آئل نیچے گرا تو جو مارجن پہ کام کرتے ہیں یقیناً ان کا مارجن کم ہوگا، تو وہ ایک ان کا نسبتاً نقصان تو نہیں کہیں گے، فائدے میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مسئلہ پی ایس او کے لیے بھی تھا، مگر پی ایس او کا جو لاجیکل یا بائنگ ایریا کہہ سکتے ہیں، یا جو اس کی آپ کہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس وقت جو گراوٹ ہے اس میں اس کا پیچھا کرنا چاہیے، جب گراوٹ میں کمی آتی نظر آئے وہاں سے اس کی ایکیومولیشن شروع کرنی چاہیے، جلدی بھاگنا نہیں چاہیے، انڈیکس اور مارکیٹ کے پریشر کو دیکھنا چاہیے، اور کروڈ آئل کی پرائس پہ بھی کسی حد تک اگر کوئی بڑا ڈیزاسٹر کروڈ پہ نہیں آتا تو یہیں سے بائنگ شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے زینت کا کہ سر پاور سیکٹر کا کیا فیوچر ہے؟ سرکولر ڈیٹ کا بھی بہت پرابلم ہے، آپ کو کیپکو جیسی کمپنیوں میں اس وقت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے بھائی، بار بار میں اپنی روزانہ کی کالوں میں یہ بات کہہ ہی رہا ہوں کہ ہپکو اور کیپکو کو بائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ نیسیسٹی ہے، یہ کام رکنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پاور کمپنیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد کمنٹ ہے، خالد بھائی کوئی خفیہ ہاتھ مارکیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے ورنہ مارکیٹ اتنی ڈاؤن نہیں ہوتی، اللہ خیر کرے، آلموسٹ آل ٹریڈر اینڈ انویسٹر آر ورڈ۔ یہ شاہ صاحب کا جو ہے خفیہ ہاتھوں کا جو سوال ہے، شاہ صاحب خفیہ ہاتھ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، ہاں آرٹیفیشل سپورٹ اور آرٹیفیشل سیلنگ بالکل ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل سپورٹ یہ ہو سکتی ہے کہ زبردستی جب والیوم کم ہو اس میں کچھ بڑے بڑے والیوم کی بائنگ کر کے لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ کوئی فریش بائنگ آ رہی ہے، اور وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے اس لیے زیادہ دور تک نہیں جاتی۔ اسی طرح کبھی پینک کی صورت میں جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے تو زیادہ مال بیچ کے پینک پھیلایا جاتا ہے، تو یہ تو سب ہوتا ہے، مگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ خفیہ ہاتھ مارکیٹ کو چلاتے ہیں، جناب میں نہیں مانتا، باوجود اس کے کہ خفیہ ہاتھ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے، اٹس اے وائٹ کالر کرائم، پوری دنیا کی مارکیٹوں میں ہوتا ہے، کوئی پاکستان انوکھا نہیں ہے، چھوٹی مارکیٹوں میں زیادہ ہوتا ہے، جہاں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے وہاں کم ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو یہاں زیادہ ہو سکتا ہے، ہمارے رولز
اور جو ہمارے لا ابائڈنگ سٹیزن ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ ہو سکتا ہے. مگر آپ یہ کہیں کہ مارکیٹ کو ہی خفیات چلاتے ہیں تو میں یہ نہیں مانتا. مارکیٹ از اے آکشن, مارکیٹ از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. اب یہ بدنصیبی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہت کم لوگوں کو فوکس کرتی ہے. جو اوور آل ایکٹیو اکاؤنٹ کی تعداد ہے وہ اتنی کم ہے, تو اس لیے وہ جو ریئل ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر ہے وہ سامنے آتا نہیں ہے. ورنہ اچھی مارکیٹ, اسی لیے ہماری مارکیٹ اچھی مارکیٹ میں بھی نہیں آتی. جو اچھی مارکیٹ ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا. مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ اس کو چلاتے ہی خفیہ آتے ہیں تو میں نہیں مانتا. ایسا نہیں ہوتا. عمل دخل ہوتا ہے مگر پورا ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ ڈاکٹر حاشر نے ملک نے شکریہ ادا کیا ہے. اس کے بعد آن لائن گیمنگ صاحب یہ کہتے ہیں, ہاں انہوں نے بھی بڑا اچھا سوال کیا. سر خالد کیا اب بھی گھبرانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں گھبرانا ہے, بالکل نہیں. دیکھیے گھبرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, گھبرانے سے انسان غلط فیصلے کرتا ہے. اگر ایک ہمارا سلوگن ہے ٹریڈنگ آن لیولز کا, تھنک بیفور یو ایگزیکیوٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے کہ ٹریڈ میں جائیں اگر سوچا ہو, اس وقت سوچ لیا ہو, اس وقت گھبرا لیا ہو تو اب نہیں گھبرانا پڑتا. اب جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, ہم جب فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو ہم نے بائنگ کے لیے دیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ایکیومولیٹ کرنا ہے, ریٹ دیا گیا فلانے اسٹاک کو 30 روپے تک بائی کرنا ہے, وہ 32 روپے پہ کھڑا ہوا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ 30 تک آئے گا. وہ مارکیٹ گری, وہ 29 کو بھی 29.50 کا بھی لو بنا دیا. ایسے کئی اسٹاک ہیں فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کے جو اس گراوٹ میں بائنگ میں آئے ہیں, اس گراوٹ میں ان کے ریٹ ملے. اور کچھ ایسے بھی تھے فورتھ کوارٹر کے کہ جس کا میں نے کہا تھا کہ 70% یہاں تک بائی کر لو, 30% پیسے بونس بائنگ کے لیے رکھ لینا. اس گراوٹ میں بونس بائنگ بھی مل گئی. تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت گھبرا لیے اور پہلے سے تیاری کر لی کیسا پلان ہوگا. اگر یہ سب تیاری نہیں کی ہوئی ہے, مال خریدتے ہوئے کچھ سوچا نہیں ہے, بس مال خرید لیا, تو پھر گھبراؤ, ہمیشہ گھبراؤ, گھبراتے ہی رہنا پڑے گا. جب مارکیٹ 200-400 پوائنٹ گرے گی آپ گھبرائیں گے. تو بہرحال گھبرانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ درست وقت پہ درست فیصلے کیے جائیں. اچھا اب چلتے ہیں ہم اپنے اس جو ہمارا ٹیم ہے وہ مارکیٹ کر رہی ہے ٹریڈنگ کورس کو, اور اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے, اس کو کلک کر کے بھی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور ہم یہ بدھ اور جمعرات کو یہ کر رہے ہیں, یہ کورس بدھ اور جمعرات کو ایوننگ میں, اور یہ 2 روزہ کورس ہے. اگر آپ اس میں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں, ان کے پاس بڑی زبردست آفرز موجود ہیں, وہ بڑے اچھے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو آلموسٹ آپ کو یہ کورس فری پڑتا ہے آلموسٹ. تو جب مارکیٹ میں ایسی گراوٹ ہو, مشکل مراحل ہو, تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر, انویسٹمنٹ اسکل اینڈ ایبلٹیز کو بڑھانے کا وقت ہوتا ہے. تو میرا مشورہ ہے آپ کو اس کورس کا حصہ بنیں, پروفیشنل ٹریڈر بننے کی کوشش کریں, تاکہ پھر یہ نہ پوچھنا پڑے یا سوچنا پڑے کہ ہمیں گھبرانا ہے کیا. ایک چیز کل اکثر بے پا کمنٹ آتے ہیں, ایک چیز 20 روپے پہ ٹریڈ کر رہی ہے, 35 روپے پہ لے کے بیٹھے ہوئے اور سوال کر رہے ہیں اب بیچ دوں کیا اس کو میں, یعنی کہ 35 سے 20 تک تو نہیں بیچا, اب بیچ دوں کیا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے اگر باہر نکلنا ہے تو اپنی ٹریڈنگ ایبلٹیز کو بڑھائیے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل سپورٹ کریں. اس ہفتے میں کراچی میں کورس کروں گا, اس کے بعد پھر میں دیگر شہروں کی ڈیٹس پلان کر رہا ہوں. کراچی کے بعد سندھ میں اور پنجاب میں, اور ایون اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا میں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پشاور بھی ایک بار جائیں, تو وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے. بہرحال بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اور سننے کا, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.